الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، آج ذی الحجہ کی 25 تاریخ ہے اور 4 یا 5 دن کے بعد ہجری کیلنڈر کا ایک اور سال ختم ہو جائے گا۔ اسلامی تاریخ ہجری تاریخ کہلاتی ہے۔ دنیا میں تاریخ کے لیے بہت سارے کیلنڈر رائج ہیں کہ جن کی ابتدا اور شروعات کے لیے ان قوموں کے یہاں جو اس کیلنڈر کے حساب سے اپنی تاریخیں متعین کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی تاریخی چیز جو ان کے یہاں اہمیت رکھتی ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اپنی تاریخوں کو اس کے حساب سے متعین کیا ہے۔ عام طور پر دنیا میں عیسوی تاریخ رائج، جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ تاریخ اور یہ سال اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے، اور ان کے ماننے والوں نے
ان کی پیدائش کے دن سے اپنی تاریخ متعین کی۔ ہم جس کو ہجری تاریخ کہتے ہیں اور جس کے وقت گزرنے کے ساتھ سال ختم ہو جاتے ہیں، 4-5 دن کے بعد پھر ایک نیا سال شروع ہو جائے گا، کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ ہماری ہجری تاریخ کیا ہم کو کچھ یاد دلاتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں ہر ہجری سال کے گزرتے ہوئے کچھ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے دور خلافت میں بصرہ کے گورنر، مشہور صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین کو یہ لکھا کہ آپ کے خطوط ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کے فرامین آتے ہیں، اور نہ صرف ہمارے پاس بلکہ اس وقت کے خلافت میں مختلف گورنروں کے پاس، مختلف لوگوں کے پاس، مختلف ذمہ داران کے پاس خلیفہ وقت کے فرامین پہنچتے تھے، حکومتوں کے اصول و ضوابط پہنچتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر مہینہ متعین ہوتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں چلتا یہ کس سال کا ہے، 1 سال پہلے کا، 2 سال پہلے کا، تو ایسی چیز کوئی ہونی چاہیے کہ جس سے حکومت کا ریکارڈ محفوظ رہے کہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو کچھ لوگوں کے پاس جائے، جو حکام کے پاس جائے، گورنروں کے پاس جائے، عاملوں کے پاس جائے، سپہ سالاروں کے پاس جائے، وہ رہے محفوظ کہ یہ کب کا ہے، کتنے مہینے اور کتنے سال پرانا۔ بات معقول تھی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اکابر صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا کہ معاملہ تاریخ کی تعیین کا ہے، سال کی تعیین کا ہے، کیسے سال متعین کیا جائے، کب سے متعین کیا جائے۔ چند تجاویز صحابہ کرام نے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ہماری تاریخ کا سال متعین کر دیا جائے جب سے آپ کی پیدائش ہوئی۔ کسی نے کہا کہ جب سے آپ کو نبی بنایا گیا، جس سال آپ کو نبی بنایا گیا وہ سال متعین کر دیا جائے۔ کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ اس دنیا سے گئے، ایک بڑا حادثہ تھا دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اس کو ہم اپنی تاریخ کی ابتدا رکھ لیں۔ اور ایک چوتھی رائے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کو پیش کیا کہ ہم اپنی تاریخ کو متعین کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد بنائیں۔ ہجرت نبوی کو ہم بنیاد بنائیں۔ اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی پسند کیا اور دوسرے اکابر صحابہ نے بھی پسند کیا، اور اسی کو تسلیم کر لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کہ جس میں آپ نے مکہ کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اس جگہ کو چھوڑا کہ جس میں آپ پیدا ہوئے، اس شہر کو چھوڑا جس میں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ تعمیر تھا، اور جس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، وہ آپ نے چھوڑا۔ کیوں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ہجری تاریخ آتی ہے، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کب آتی ہے اور کب چلی جاتی ہے۔ ہم سوچیں، غور کریں
کہ یہ ہجری تواری تاریخیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، ہماری زندگیاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، دنیا کی زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیوں صحابہ کرام نے اس واقعے کو بنیاد بنایا اسلامی تقویم کے لیے، ہجری تقویم کے لیے، اسلامی کیلنڈر کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، یہ تاریخ کا وہ واقعہ تھا کہ جس میں اللہ پر ایمان، اللہ پر کامل توکل، اللہ سے محبت، صبر، استقامت اور اللہ کی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا، سب کچھ قربان کر دینا، یہ اہل ایمان اور اہل اسلام کو یاد دلاتا۔ ایسے ہی کوئی گھر بار اپنا نہیں چھوڑ دیتا۔ اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنے عز و اقارب کو چھوڑنا، اپنا شہر چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑنا، اپنا ملک چھوڑنا، یہ آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا تھا تو آپ نے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم، تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور تو دنیا کے خطوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، لیکن میں ایسے ہی نہیں چھوڑ رہا ہوں تجھے، مجھے نکالا جا رہا ہے، مجھے تجھے چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ پس منظر کیا؟ پس منظر کیا ہے کہ وہ نبی، وہ شخص، وہ انسان کہ جس نے 40 سال مکہ میں گزارے، 40 سال، بچپن پیدائش سے لے کر بچپنا دیکھا مکہ کے لوگوں نے، جوانی دیکھی مکہ کے لوگوں نے، 40 سال کی عمر ہو گئی، اور وہ انسان مکہ کا سب سے شریف انسان، مکہ کا سب سے سچا انسان، مکہ کا سب سے امانت دار انسان، کہ مکہ ہی والے اس کو امین کہتے تھے، اس کو صادق کہتے تھے، اس کو سب سے زیادہ شریف کہتے تھے۔ لیکن 40 سال کے بعد جب آپ کو نبی بنایا گیا، جب آپ کو رسول بنایا گیا، جب آپ پر قرآن اتارا گیا اور آپ کو حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کی آپ تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں، دین کی بات، توحید کی بات، اللہ واحد کی عبادت کی بات، معبودان باطلہ کو چھوڑنے کی بات ان سے کہیں، شرک و کفر کو چھوڑنے کی بات کہیں۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ حالات پلٹ گئے، بدل گئے حالات۔ وہی جس کو سب سے سچا کہتے تھے، وہی جس کو امانت دار کہتے تھے، وہی شخص جس کی عزت کرتے تھے، اس کو جھٹلانے لگے، اس کی تکذیب کرنے لگے، اس کی برائیاں کرنے لگے، اس کے سلسلے میں غلط باتیں کرنے لگے، جس کی عزت کرتے تھے اس کو ستانے لگے، جھٹلا دیا، تم نبی نہیں، تم رسول نہیں، تم پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی۔ آپ کے گھرانے سے بھی ابو لہب لعین نے جھٹلایا، مکہ کے دوسرے لوگوں نے جھٹلایا، اور صرف جھٹلایا ہی نہیں، آپ کو گالیاں بھی دیں، آپ کو مارا بھی، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں بھی ڈال دی گئیں، آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا۔ اور جب آپ طائف میں گئے تو وہاں پر بھی طائف کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف جھٹلایا بلکہ آپ کو اتنا مارا، پتھر مارے، آپ کو سنگریزے مارے، آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، زخمی کر دیا گیا۔ اس سے بھی جب آپ اپنی دعوت توحید سے باز نہیں آئے، 3 سال کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، 3 سال کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی طریقے سے یہ نئی دعوت دب جائے، یہ ختم ہو جائے، ہمارے معبودان کو برا کہنے والے ختم ہو جائیں، محمد ختم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کی دعوت ختم ہو جائے۔ لیکن وہ دعوت ختم نہیں ہوئی، لوگ دھیرے دھیرے آپ کی دعوت کی طرف آتے رہے، آپ کی بات مانتے رہے۔ جب مکہ والوں کے نزدیک
اور ان کے اپنے گمان کے مطابق پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ یہ دعوت کسی طور سے دبنے والی نہیں تھی اور نہ دب رہی تھی نہ ختم ہو رہی تھی، لوگ اس کی طرف آ رہے تھے، لوگ مومن ہو رہے تھے، مسلمان ہو رہے تھے، بتوں کی عبادت چھوڑ رہے تھے، شرک چھوڑ رہے تھے، کفر چھوڑ رہے تھے، ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو سر جوڑ کر بیٹھے مکہ کی پارلیمنٹ میں مکہ کے سرداران، مکہ کے بڑے بڑے، مکہ کے رئیس، مکہ کے چودھری، جن میں ابو لہب بھی تھا اور بھی سردار، ابو طالب بھی، جن میں ابو جہل لعین بھی تھا اور دوسرے سرداران بھی تھے، اور انہی میں شیطان بھی آیا ایک انسان کی شکل میں، اور جو کچھ انہوں نے اس وقت کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ کھینچا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس واقعے کو بھی یاد کریں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ واقعہ یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور صرف نبی کو نہیں بلکہ نبی کی امتیوں کو بھی یہ نصیحت ہے، یاد کرو وہ واقعہ، یاد کرو وہ حالات جب مکہ کے لوگ، مکہ کے چودھری، مکہ کے ذمہ داران مکہ کی دارالندوہ میں، مکہ کی پارلیمنٹ میں آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کیسے آپ کو دعوت توحید سے روکا جائے، کیسے آپ کو قرآن کی تبلیغ سے روکا جائے۔ چنانچہ کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیا جائے، اور کسی نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے اچھی کسی کی تدبیر نہیں۔ چنانچہ جب مشورہ ہوا تو کسی نے کہا، جیسا کہ قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ قید کر دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ چیز پاس نہیں ہو سکی۔ شیطان نے بھی جو ایک انسان کی شکل میں موجود تھا، اس نے کہا یہ رائے اچھی نہیں، ورنہ ان کے ماننے والے، ان کے خاندان کے لوگ چھڑا کر لے جائیں گے۔ کسی نے کہا نکال دو یہاں سے، مکہ بدر کر دو، مکہ سے نکال دو۔ یہ تجویز بھی شیطان نے ناپسند کی اور دوسرے لوگوں نے بھی ناپسند کی کہ نعوذ باللہ ان کے قول کے مطابق یہ تو جادوگر آدمی، جہاں بھی جائے گا اپنے گرد لوگوں کی بھیڑ جمع کر لے گا، لوگوں کو جمع کر لے گا، کچھ نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ ابو جہل لعین نے ایک تجویز پیش کی کہ میرے پاس بھی ایک تجویز۔ کیا تجویز؟ مکہ کے جتنے قبیلے ہیں، ہر قبیلے کی ہر شاخ سے ایک ایک جوان کو، بہادر کو، جوان رانا کو منتخب کیا جائے، ان کے ہاتھ میں ننگی تلواریں دے دی جائیں، اور سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کرنے کے لیے کہا جائے۔ سب گھراؤ کریں رات میں، اور رات میں سب ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں، نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیں، آپ کو ختم کر دیں۔ اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ یا آپ پر ایمان لانے والے لوگ جو آپ کے حمایتی ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، مکہ کے سارے قبیلوں سے دشمنی مول لینے کی ہمت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ قتل میں سب شامل ہو جائیں گے۔ اس تجویز پر اتفاق رائے ہو گیا۔ شیطان نے بھی اس تجویز کی بڑی حمایت کی، چنانچہ اسی پر اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر دی، اور ان کے پاس کردہ تجویز کے مطابق گھیر لیا گیا آپ کا گھر۔ 40 نوجوان ننگی تلواروں کے ساتھ
اس وقت کے بہترین ہتھیار کے ساتھ آپ کے گھر کے چاروں طرف جمع ہو گئے. کیوں؟ آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کی حیات مبارکہ کو گل کرنے کے لیے، اس پاور ہاؤس کو ختم کرنے کے لیے کہ جس سے ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے، جس سے توحید کی بات پھیل رہی ہے، جس سے شرک اور بدعات کی برائی لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. نہ بانس رہے گا اور نہ بانسری بجے گی. وہ پاور ہاؤس ہی ختم ہو جائے گا، ایمان کی روشنی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنی تدبیریں کی تھی، انہوں نے اپنی چالیں چلی تھی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی تدبیر کارگر نہیں ہوتی. اسی عالم میں کہ مکہ کے نوجوان بہادر جوان تلواروں کے ساتھ آپ کے گھر کا گھیراؤ کرے ہوئے ہیں، اسی عالم میں اللہ کے حکم سے آپ نکل جاتے ہیں. اپنے گھر سے نکل گئے آپ، قرآن پڑھتے ہوئے ایک مٹھی مٹی لی آپ نے اور اس کو پھینکا. سب کے چہروں پر سب کے سروں پر وہ مٹی پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو اس طرح کر دیا کہ آپ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات، نکلتے وقت وہ آپ کی آہٹ بھی نہیں پا سکے. ہجرت شروع ہو گئی، آپ مکہ سے نکل گئے. کس لیے آپ نے دین چھوڑا؟ کس لیے آپ نے مکہ چھوڑا؟ کس لیے آپ نے گھر چھوڑا؟ کس لیے آپ نے وہ خانہ کعبہ چھوڑا جو اللہ کا سب سے محبوب گھر، اللہ کے نبیوں کا بنایا ہوا گھر، جس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، جس کا طواف کرتے تھے، جس کے سائے میں آپ بیٹھا کرتے تھے؟ کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر آپ نے ابو بکر کو ساتھ لیا اور آپ غار ثور میں چلے گئے. غار ثور میں جا کر آپ نے پناہ لی. صبح ہوئی، جب لوگوں نے جھانک کر دیکھا تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب، محمد غائب ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ کیا کرتے رہے یہ جوان؟ کیسے ان کو بھنک تک نہیں لگی؟ بہت بڑی بدنامی کی بات تھی، بہت بڑی سبکی کی بات تھی کہ ایک شخص کو یہ 40 نہیں پکڑ سکے، اس کی آہٹ تک نہیں پا سکے. چنانچہ اعلان کر دیا گیا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو زندہ یا مردہ لے آئے گا 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائیں گے. 100 اونٹ بہت بڑی رقم تھی انعام کی، بہت بڑی چیز تھی انعام کی. چنانچہ لوگ دوڑے کہ کسی طریقے سے دونوں کو پکڑ لائیں اور ہمیں انعام مل جائے. اور بعض لوگ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے غار ثور کے اوپر. غار ثور کے اوپر پہنچ گئے. یاد رکھیں یہ ہجرت کا واقعہ ہم کو ایک طرف اگر یہ یاد دلاتا ہے کہ لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں، لوگ پریشانی کے عالم میں، لوگ قسم پرسی کے عالم میں، جب ان کا ایمان محفوظ نہیں ہوتا، جب ان کی عبادات محفوظ نہیں ہوتی، جب ان کو اللہ کا نام لینے سے روک دیا جاتا ہے زبردستی، تب وہ اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں. جہاں ایک طرف ہم کو یہ پیغام ملتا ہے، وہیں یہ بھی کہ جو اللہ والا ہو جاتا، جو اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اپنے عز و اقارب کو چھوڑتا ہے، جس کے ہاں تقوی ہوتا ہے، جس کے ہاں للہیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے نکلنے کے راستے اس کے لیے بنا دیتا. لوگ پہنچ گئے غار ثور کے اوپر تک. صحیح بخاری کی روایت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خود وہ کہتے ہیں
کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، غار ثور میں. مکہ والوں کی آہٹ سنی کہ وہ اوپر پہنچ گئے ہیں غار کے. کہا کہ اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے پیروں کی طرف دیکھ لے گا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا. کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سبب اختیار کیا، ایک ذریعہ اختیار کیا لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے، لوگوں سے بچنے کے لیے کہ آپ غار ثور میں جا کر چھپ گئے، وہاں آپ نے پناہ لی. لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کریں، ذرائع اختیار کریں، لیکن توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالی پر ہو. اسباب اختیار کرنا، ذرائع اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں. ایک صاحب آئے اور اونٹنی لے کر آئے تھے، اونٹنی کو چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کا کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول، اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دی. آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھتے کھوٹے سے یا کسی بھی چیز سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے اور بھروسہ کرتے. تو پہلے سبب اختیار کرنا، پہلے ذریعہ اختیار کرنا. اگر بیماری ہے تو بیماری کی دوا لینی اور اس کے بعد توکل اور بھروسہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ یہ دوا ہم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، بلکہ دوا ہم نے لی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا علاج ہے، لیکن اس دوا میں شفا تبھی ملے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوگی. تو آپ نے سبب اختیار کیا، ذریعہ اختیار کیا، لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے غار ثور میں آپ چھپ گئے، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل کیا آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دلاسا دیا، تسلی دی. کہا اے ابو بکر، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ دونوں یعنی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر دونوں غار ثور میں تھے، اور آپ اپنے ساتھی ابو بکر کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو آپ، اللہ تعالی ہمارے ساتھ. پریشانی میں بھی اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد اور اللہ پر یقین کامل ایک مومن نہیں چھوڑتا. لیکن ہجرت، صحیح معنوں میں اس نے ہجرت کی. وطن چھوڑ دینا، ملک چھوڑ دینا، اپنا گھر بار چھوڑ دینا، یہی صرف ہجرت نہیں. صحیح بخاری کی روایت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. حقیقت میں تو مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، ان کو چھوڑ دے، ان سے کنارہ کشی کر لے، ان سے اپنے آپ کو بچا لے. اور اس کے بعد کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے موقع پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، کیا عبرتیں، کیا نصیحتیں، کیا پیغام ہم کو ملتا. اس سلسلے میں مزید گفتگو اگر اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے میں ہوگی. کہنے کا مطلب یہ کہ ہم ان مواقع پر کم سے کم اپنے دماغ میں ان واقعات کو، ان چیزوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے تو رکھیں اور اس کے بعد اپنے آپ کا جائزہ لیں. یہ ہجرت رسول ٹرننگ پوائنٹ ہے اس اسلامی تاریخ کا، مسلمانوں کی تاریخ کا، دنیا کی تاریخ کا. ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. رب کائنات ہمیں اپنی اطاعت کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے.
اپنی معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے ہمیں بچائے، صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔